ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، سوال ہمارا آپ کے آنے سے پہلے یہ تھا کہ مذاکراتی عمل میں جہاں سیاستدان راستہ نکالتے تو بڑا ہی ویلکم سٹیپ ہوتا کہ میز پہ بیٹھتے، آپ بھی آگے بڑھتے اور پی ٹی آئی بھی آگے بڑھتی اور ایک راستہ نکال لیتے، کریڈٹ آپ کو ملتا. یہ پروسیس سیاستدان ناکام نظر نہ آتے ہمیں، لیکن بیک چینل بھی موجود ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی کا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آگے چلے گا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ آگے نہیں چلے گا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. میری بڑی شدید خواہش ہے، بالکل جیسے سینیٹر ولید اقبال صاحب کی اور آپ کی ہے اور فیصل واؤڈر صاحب اس کا اندیہ کئی دفعہ دے چکے ہیں، کہ یہ معاملہ پارلیمان میں طے ہو جاتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے کا پارلیمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں. اس کا تعلق ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے، اور اسی وجہ سے یہ فیل ہوئے ہیں مذاکرات. یعنی پہلے 6 مہینے جو سٹیٹڈ پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ خان کو چھوڑو تو اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. یہ سٹیٹڈ پالیسی تھی. اس کے بعد ایک دن پتہ چلا نہیں، خان کو چھوڑو اور تمام دیگر سیاسی جو قیدی ہیں ان کو بھی چھوڑو اور اس کے بعد پھر بات چیت ہوگی. اچھا لگا کہ صرف خان کو چھوڑو، معیوب سا لگتا تھا. پھر پتہ چلا کہ فیصلے کی تو سزا کا تو فیصلہ آ گیا ہے. نہیں، بلکہ سزا کے فیصلے سے پہلے یہ کہا کہ بھائی خان کو چھوڑ رہے تھے، خان نہیں مانا. یعنی کچھ ایسی وہ جس کو آپ بیک ڈور یا فرنٹ ڈور کہہ رہے ہیں کہ خان کو چھوڑ رہے تھے، خان کو بنی گالا کی باقاعدہ دی گئی دعوت اور انہیں ریجیکٹ کر دی. پہلے 6 مہینے کہہ رہے تھے خان کو چھوڑو تو مذاکرات ہوں گے. پھر کہا خان اور دیگر سیاسی قیدیوں کو چھوڑو تو مذاکرات. پھر کہا خان کو چھوڑ رہے تھے، خان نے کہا میں نہیں چھوڑتا. پھر سزا ہو گئی. جب سزا ہو گئی تو مذاکرات ختم ہو گئے. یعنی اس کے بعد کوئی ذکر نہیں. اور جو باقاعدہ ہم بھی مانگتے رہے کہ بھئی آپ بتائیں آپ کن معاملات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ہیں معاملات؟ وہ کہاں پہ لکھا کہ ہم آنے والے وقت میں ہونے والے جو ہمارے الیکشنز ہیں ان کی اصلاح پہ کام کریں گے؟ کیونکہ ہر الیکشن کے بعد ہر پارٹی شور ڈالتی ہے، ہم بھی ڈالتے ہیں، یہ بھی ڈالتے ہیں. یا ہم آئین پہ بات کریں گے، یا ہم قانون پہ بات کریں گے، یا ہم کسی بھی چیز پہ بات کریں گے. یعنی کوئی فرمائش نہیں آئی. سزا ہوئی، کھیل ختم. انہوں نے کہا ہم نہیں آتے، آپ بیٹھے رہیے. ابھی تو اب ہوگا کیا؟ مطالبات میں 8 فروری تو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا تھا. فی الحال ابھی تو وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر آ گئے تھے. میں نے تو آپ کو بڑی صاف صاف بات بتائی ہے کہ جو ہوا ہے وہاں پہ. اب سچویشن یہ ہے کہ دوبارہ سے کوئی دروازہ کھل جائے. اگر تو ہم سے تو پہلے ہی بات نہیں کرنا چاہتے تھے صاحب. پہلے ہی انہوں نے کہا کہ ان کے پاس تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے ان سے بات کیا کریں. اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ کھلا ان کے لیے؟ جی مجھے تو نہیں لگتا اسٹیبلشمنٹ کا ہی دروازہ کھولنے کے لیے. یعنی ہوتا یہ کہ خان صاحب جب کہتے ہیں نا کہ میں قبر تک پیچھا کروں گا، تو ان کے گمان میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں ڈراؤں گا بہو کر کے تو ڈر جائیں گے. سر یہ اور پھر مجھ سے آواز کاٹ دیجیے. میں ویسے خود ہی واپس لے لیتا ہوں آواز کہ میں جب ڈراؤں گا تو ڈر جائیں گے. یعنی گمان میں جب یہ بات ہو اور آپ ڈراتے چلے جائیں، کبھی کیمپین چلائیں، کبھی خاندان کے جو بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کے متعلق کیمپین چلوائیں. اور کچھ کیمپینز کا ذکر تو پاکستان کے خلاف کا ذکر واؤڈا صاحب بھی کر چکے ہیں. میرے ساتھ یہاں پروگرام میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ ایک کیمپین چلنے والی ذرا خیال کریں، وہ مت چلائیے گا. تو یہ جب ساری کیمپینز آپ ڈرانے کے لیے چلاتے ہیں اور آگے سے کوئی نہیں ڈرتا اور کہتا بھاگ جا بھائی، نہیں ڈرتا میں، تو پھر سارے مذاکرات جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اور جب بار بار خان صاحب کو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب آئیے، تشریف لائیے، جو آپ نے غلط کر دیا، چاہے وہ ڈیوڈ فینٹن کو ہائر کرنے کے حوالے سے تھا یا پاکستان کے خلاف قراردادیں منظور کروانے سے تھا. ڈیوڈ فینٹن صاحب ایک بڑے خان صاحب کے محبوب آدمی ہیں جن کو انہوں نے ملینز آف ڈالر دے کے اپنا لابسٹ مقرر کیا ہوا ہے امریکہ میں. 30 ایئرز سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. FANTON کوئی بندہ جا کے ڈیوڈ فینٹن کے نام سے چلا دے، ابھی ڈال دے اور 2 چیزیں ٹیسٹ کرے کہ کیا وہ PTI کا پیڈ لابسٹ ہے امریکہ میں یا نہیں، رہا ہے یا نہیں. اور دوسرا یہ کہ 30 سال میں اس نے کیا، اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف نہ صرف کیمپین کی ہے، کانسرٹس کی ہیں بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے. اب ایک ایسے شخص کو آپ جا کے وہاں پہ مقرر کرتے ہیں لابسٹ PTI کا، ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کا، ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف ہے.
تو اس سے ہم کیا اخذ کریں؟ تو جب آپ کے تمام ڈراوے کام نہیں آئے، نہ آپ نے کہا کہ میں دوبارہ سے آگ لگا دوں گا، میں قبضہ کر لوں گا، ہم قیدی چھڑوا کے لے جائیں گے، جیل توڑ دیں گے، ہم قبر تک پیچھا کریں گے، ہم جی ایچ کیو جائیں گے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے کور کمانڈر کے، ہم شہیدوں کے بتوں کے سر قلم کر کے انہیں اٹھا اٹھا کے کچھ کام نہیں کیا، یہ باتیں کہی نہیں انہوں نے، تو مذاکرات فیل یہ 9 مئی میں ایسے واقعات ہوئے. جی میں نے کہی بھی ہیں انہوں نے، جیل توڑنے والی بات تو کہی ہے، ریڈ زون میں آ کے قبضہ کرنے کی بات تو کہی ہے، پاکستان کے لوگ پاکستان کو زر مبادلہ نہ بھیجیں تاکہ پاکستان بینکرپٹ ہو جائے، یہ تو کہی ہے. ابھی ان کی بہن نے یہ تو ابھی کیمپین چل رہی ہے. ارے یار تو بات یہ ہے کہ ایک بندہ پاکستان کے خلاف جو نیوکلیئر پروگرام کے خلاف کیمپین کرتا ہے، اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے ہائر کرتا ہے، وہ کانگریس کے اندر لابی کرتا ہے، ملینز آف ڈالرز لگا کے پاکستان کے خلاف ریزولوشنز پاس کرواتا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں کرواتا. وہ آئی ایم ایف کے خلاف خط لکھواتا ہے کہ پاکستان کو بینکرپٹ کرو، اپنے وزراء کو کہتا ہے، صوبائی وزراء کو، کہ ان کو خط لکھو تاکہ ان کی ختم ہو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام اور یہ بینکرپٹ ہوں. اور اب وہ فائنلی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب کوئی آگے سے نہیں ڈرتا، وہ کہتا ہے نہیں ڈرتا یار، تو کر لے تیرے سے جو ہوتا ہے، تو مذاکرات کیا خاک ہوں گے؟